صدر آصف علی زرداری نے وزیراعظم کی ایڈوائس پر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج طلب کر لیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی زیر صدارت اجلاس میں حکومت زیر التواء بل قانون سازی کے لیے پیش کرے گی۔ مشترکہ اجلاس کے باعث سینیٹ کا اجلاس بھی ری شیڈیولڈ آج صبح 10:30 بجے کے بجائے دوپہر 2:30 بجے ہوگا۔ بھارتی ساختہ موبائل فون سمیت دیگر آلات پاکستان کی سائبر سیکیورٹی کے لیے خطرہ۔ فیک ویب سائٹ ایپل تھرس کے پورٹل تک رسائی، حساس ڈیٹا چرایا جا سکتا ہے۔ پاکستانی صارفین کے لیے ہائی رسک کابینہ ڈویژن نے وفاقی وزارتوں، ڈویژنز اور تمام صوبائی سیکرٹریز کو مراسلہ بھیج دیا۔ پاکستانی صارفین کا ڈیٹا اکٹھا کرنے اور وائرس کی موجودگی، جبکہ پروڈکٹس کی تیاری میں ہارڈ ویئر سافٹ ویئر کے ساتھ وائرس کی موجودگی کا خدشہ ہے۔ بانی پی ٹی آئی کا حکومت سے مذاکرات ختم کرنے کا اعلان۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے بتایا کہ حکومت نے 7 روز میں کمیشن بنانا تھا، کمیشن نہیں بنایا، جس پر بانی پی ٹی آئی نے مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ حکومتی کمیٹی کے ترجمان عرفان صدیقی کا اظہار افسوس، کہا ہمارا جواب تو سن لیتے پھر انکار کرتے، ہماری اپیل ہوگی کہ وہ فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ مذاکرات کا یہ عمل پی ٹی آئی کی پیش رفت پر ہوا تھا۔ 42 دن مطالبات لانے میں لگے اور ہم سے چاہتے ہیں 7 دن میں کمیشن بن جائے۔ ہمارے خیال کے مطابق 7 ورکنگ ڈیز 28 جنوری کو پورے ہوں گے۔ ان کو آنے کی بھی بےتابی تھی اور ان کو جانے کی بھی جلدی ہے۔ ہم نے سول نافرمانی کی کال کے دوران مذاکراتی عمل آگے بڑھایا۔ بانی کا ٹویٹ آیا اور وزیراعظم کو اردلی کہا، ہم نے مذاکراتی عمل میں بھی ٹویٹ پر کوئی رد عمل نہ دیا۔ اگر مذاکرات ختم ہو گئے تو تحریری طور پر آگاہ کریں۔ قومی اسمبلی نے متنازع پیکا ایکٹ ترمیمی بل 2025 کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ صحافیوں کا پریس گیلری سے احتجاجاً واک آؤٹ۔ متنازع ایکٹ میں فیک نیوز پر سزا 3 سال اور جرمانہ 20 لاکھ کرنے کی تجویز ہے۔ کیسز کی تفتیش کے لیے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی اور سماعت کے لیے خصوصی ٹریبیونل بنانے کا فیصلہ۔ سوشل میڈیا صارفین کی شکایات سننے کے لیے سوشل میڈیا کمپلینٹ کونسل بنائی جائے گی۔ اسلام مخالف، پاکستان مخالف، عدلیہ مخالف اور فوج مخالف مواد غیر قانونی آن لائن مواد شمار ہوگا۔ کسی جرم پر اکسانا، جعلی یا جھوٹی رپورٹس، غیر شائستہ، غیر اخلاقی اور توہین عدالت کا مواد بھی غیر قانونی مواد کہلائے گا۔ اپوزیشن نے پیکا ایکٹ کو کالا قانون قرار دے کر مسترد کر دیا۔ پیکا ایکٹ کے خلاف ملک گیر مزاحمت کا اعلان۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ جتنی جلد بازی میں پیکا آیا ہے، اس سے حکومت کی منفی سوچ واضح ہوتی ہے۔ اس کے خلاف پارلیمنٹ میں بھی احتجاج ہوگا۔ اسد کیسر نے کہا کہ ایسے قوانین لا کر آزادی اظہار پر قدغن لگائی جا رہی ہے۔ اپوزیشن اتحاد کے پلیٹ فارم سے غیر آئینی اقدام کے خلاف جدوجہد کریں گے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر جھوٹ اور پراپیگنڈے کی کوئی جواب دہی نہیں ہے۔ پیکا ترمیمی ایکٹ اسی لیے لایا جا رہا ہے۔ یہ ایکٹ ورکنگ جرنلسٹ کے خلاف نہیں ہے۔ یہ ایکٹ ورکنگ جرنلسٹ کے تحفظ کی طرف ایک قدم ہے۔ جو نفرت پہلے وال چاکنگ کے ذریعے پھیلائی جاتی تھی، اب وہ سوشل میڈیا پر پھیلائی جاتی ہے۔ وہ تمام صحافی تنظیموں کو بات چیت کی دعوت دیتے ہیں۔ صحافتی تنظیموں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے متنازع پیکا ایکٹ ترمیمی بل مسترد کر دیا۔ کہا جوائنٹ ایکشن کمیٹی اس کے کسی رکن کے ساتھ ترامیم کا ڈرافٹ شیئر نہیں کیا گیا۔ پیکا ایکٹ میں ترمیم صحافی تنظیموں کی مشاورت کے بغیر کی جا رہی ہے۔ حکومت اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت کے بغیر پیکا ایکٹ ترمیمی بل کو پاس نہ کرے۔ سیکرٹری جنرل پی ایف یو جے کا ملک بھر میں صحافیوں کے احتجاج کا اعلان۔ لاہور پریس کلب کے صدر ارشد انصاری نے کہا کہ بغیر مشاورت مسلط کیے گئے قانون کو قبول نہیں کریں گے۔ پی ایف یو جے دستور اور کراچی پریس کلب کے عہدیداروں نے بھی متنازع پیکا ایکٹ میں ترامیم مسترد کر دیں۔ پی ایف یو جے دستور کا کہنا ہے کہ متنازع ترامیم میڈیا کی آزادی اور خصوصاً سوشل میڈیا کو دبانے کی کوشش ہے۔ کراچی پریس کلب کے صدر فاضل جمیلی اور سیکرٹری سہیل افضل نے کہا کہ حکومت فوری طور پر اس کالے قانون کو واپس لے۔ ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر نگہت داد نے کہا حکومت ایف آئی اے جیسی ایجنسیوں کے ذریعے منمانے فیصلوں کو قانونی حیثیت دے رہی ہے۔ ڈیجیٹل حقوق کی وکالت کرنے والی تنظیم بولو کے ڈائریکٹر اسامہ خلجی نے کہا متنازع ترمیم منظور ہونے سے صحافیوں اور سوشل میڈیا پر مزید ظلم و ستم کا خدشہ ہے۔
اوورسیز پاکستانیوں کے پراپرٹی سے متعلق مسائل کے حل کے لیے لاہور میں سہولت سینٹر قائم کرنے کا فیصلہ۔ چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد کا نیب لاہور بیورو کا دورہ۔ کہا کوشش ہے کہ حکومت اوورسیز پاکستانیوں کے لیے لاہور میں بھی مخصوص عدالت قائم کرے تاکہ ترجیحی بنیادوں پر مسائل حل ہوں۔ ریل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے بھی لاہور میں سہولت سینٹر کے قیام کے احکامات دیے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کے ڈیفالٹ کا خواب دیکھنے والا ملک دشمن ٹولہ بار بار اسلام آباد پر چڑھائی کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے عناصر کو پاکستان کا معاشی استحکام اور ترقی ہضم نہیں ہو رہی۔ پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن کے وفد سے ملاقات میں کہا پاکستان کی ترقی کی رفتار 2018 میں جہاں رکی تھی وہیں سے دوبارہ شروع ہو چکی۔ دوست ممالک کے تعاون سے ڈیفالٹ کے دہانے سے واپس آ کر معاشی ترقی کی طرف گامزن ہیں۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے ثمرات ملنا شروع ہو گئے ہیں۔ PBA کے وفد نے کہا کہ معاشی اشاریوں میں بہتری خوش آئند امر ہے۔ میڈیا ملکی ترقی اور گورننس کی بہتری میں اپنا مثبت کردار ادا کرتا رہے گا۔ ملک کو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے، حکومت اس میں مثبت کردار ادا کرے۔ حکومت ایسے پالیسی بناتی ہے جیسے اس کے پاس 2/3 اکثریت ہے۔ جب یک طرفہ فیصلے کیے جاتے ہیں تو ان پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے حکومت کو ایک بار پھر نشانے پر رکھ لیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ موجودہ حالات میں حکومت اپنے لیے زیادہ مسائل بنا دیتی ہے۔ حکومت اتحادیوں سے مشورہ کرتی تو شاید پالیسیاں بہتر اور کامیاب چلتی۔ افسوس ہے کہ اس وقت پاکستان میں سیاست ایشوز کی بنیاد پر نہیں کی جا رہی۔ سیاسی کارکن ہمیں اور میڈیا کو مجبور کریں کہ کسی قیدی کو پکڑنے اور چھوڑنے کے بجائے حکومت اور اپوزیشن کی توجہ عوامی مسائل پر ہو۔ بلاول بھٹو سے گورنر پنجاب کی بھی ملاقات۔ بلاول بھٹو کا پیپلز پارٹی کو پنجاب سمیت پورے ملک میں مزید متحرک کرنے پر زور۔ سول سروس کے سینئر افسران کی گریڈ 21 سے 22 میں ترقی کے لیے وفاقی حکومت نے ہائی پاورڈ سلیکشن بورڈ میں 2 سیاستدانوں کو شامل کر لیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق بلاول بھٹو زرداری اور خواجہ آصف ہائی پاورڈ سلیکشن بورڈ کے ارکان ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو خط۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے خط میں امریکی صدر کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو پہلا جھٹکا۔ وفاقی جج نے شہریت کے پیدائشی حق کو منسوخ کرنے سے متعلق صدر ٹرمپ کا حکم نامہ عارضی طور پر معطل کر دیا۔ ایریزونا، ایلینوائے، اوریگن اور واشنگٹن ریاستوں نے عدالت کے سامنے معاملہ اٹھایا تھا۔ 25 منٹ سماعت میں جج نے انتظامیہ کے وکیل سے سوال کیا کہ وکلاء کہاں تھے جب ٹرمپ کی ٹیم اس صدارتی حکم نامے کا مسودہ تیار کر رہی تھی۔ بولے اس حکم نامے کی آئینی حیثیت کی وکالت کے دعوے نے دماغ چکرا دیا ہے۔ 14ویں آئینی ترمیم کے تحت امریکہ میں پیدا ہونے والا تقریباً ہر بچہ خود بخود شہریت کا حقدار قرار پاتا ہے۔ جج نے صدر ٹرمپ کا اقدام یکسر غیر آئینی قرار دے دیا۔ مزید کارروائی تک صدارتی حکم نامہ 14 روز کے لیے التوا میں ڈال دیا گیا۔ اب ٹرمپ کارڈ سے بھی ہوا نکلنا شروع ہو گئی ہے۔ فیصل واڈا کی کیپٹل ٹاک میں گفتگو۔ کہا حکومت اور اپوزیشن کمیٹی دونوں کا ہدف بانی پی ٹی آئی کو جیل میں رکھنا ہے۔ پی ٹی آئی کی صفوں میں آج بھی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خلاف پریس کانفرنسز کی۔ بینچ اختیارات سے متعلق رجسٹرار توہین عدالت کیس میں فیصلہ محفوظ، بعد میں سنایا جائے گا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ ہمارے پاس اختیار ہے، کمیٹی کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر سکتے تھے، لیکن چاہتے ہیں کہ معاملہ فل کورٹ کو بھیجا جائے، چاہتے ہیں معاملہ حل کی طرف جائے، ایک بار ہی حل نکال لینا چاہیے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ توہین عدالت کے لیے موجود بینچ درست طور پر تشکیل نہیں دیا گیا۔ سپریم کورٹ رول کے تحت توہین عدالت کا بینچ تشکیل دینے کا فیصلہ چیف جسٹس کریں گے۔ اس بینچ کے پاس توہین عدالت کی سماعت کا اختیار نہیں، یہ معاملہ دیوانی یا فوجداری توہین کے دائرے میں آتا ہے۔ جسٹس منصور بولے، ہم چیف جسٹس سے گزارش کر سکتے ہیں کہ فل کورٹ بنا کر اس معاملے کو دیکھیں۔ جسٹس عقیل عباسی نے کہا کمیٹی بھی سر آنکھوں پر، رولز بھی سر آنکھوں پر، لیکن لیگل معاملات بینچ اور عدالتیں ہی حل کرتی ہیں۔
اشیاء خورونوش لے کر گاڑیوں کا ایک اور قافلہ آج پاڑا چنار بھیجا جائے گا۔ بنکرز کو گرانے کا کام بھی دوبارہ شروع ہوگا۔ امن معاہدے کے دستخط کنندگان اور امن کمیٹیوں کے اراکین کے ساتھ جرگہ 3 روز میں ہوگا۔ اسلحہ جمع کرنے کے طریقہ کار کے معاملات طے کیے جائیں گے۔ سیکیورٹی فورسز نے پاک افغان سرحد پر خوارج کی دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی۔ 6 خوارج ہلاک، بھاری مقدار میں اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ ISPR کے مطابق 22 اور 23 جنوری کے درمیانی شب پاک افغان سرحد پر جوب کے علاقے سمبازا میں خوارج کے گروپ نے دراندازی کی کوشش کی تھی۔ 2022 سے 2024 تک آزادی اظہار رائے اور میڈیا کی آزادی میں اتار چڑھاؤ آئے۔ میڈیا کے پلیٹ فارمز میں کچھ پر پابندیاں اور کچھ کو آزادیاں دی گئیں۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے آزادی اظہار رائے پر تحقیقاتی رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق 2 سال میں میڈیا پر پابندیوں کا گھیرا تنگ کیا گیا۔ ایک صحافی کو قتل، کئی کو لاپتہ کیا گیا۔ صحافیوں کو مجبور کر کے ڈیجیٹل آزادی چھیننے کی کوشش کی گئی۔ ریاست نے مین اسٹریم میڈیا پر پابندیاں لگا کر ڈیجیٹل فورمز کی جانب گامزن ہونے پر مجبور کیا۔ بڑھتی ہوئی سینسرشپ کے باوجود سب سے زیادہ زیر بحث موضوع پابندیوں سے متعلق رہا۔ سندھ کی 17 جامعات میں 5 روز سے تدریسی عمل معطل۔ فیڈریشن آف آل پاکستان اکیڈمک اسٹاف ایسوسی ایشن کا کراچی پریس کلب پر احتجاج۔ اساتذہ کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت کی جانب سے جامعات ایکٹ میں مجوزہ ترامیم منظور نہیں۔ حیدرآباد میں بھی اساتذہ کا احتجاج۔ اساتذہ کا کہنا ہے کہ جامعات کا وائس چانسلر بیوروکریٹ کو تعینات کرنا قطعی طور پر قبول نہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ ہمارے زیادہ تر وائس چانسلرز کو ایڈمنسٹریٹو تجربہ نہیں، یونیورسٹیوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ قانون سازی اسمبلی کا کام ہے، ہمیں درست شخص کی تقرری کا اختیار تو ہونا چاہیے۔ وائس چانسلر کے لیے نئے کرائیٹیریا پر وفاقی HEC نے خط لکھا ہے۔ وفاقی HEC سندھ کی یونیورسٹیوں کے لوگوں کو اکسا رہا ہے۔ ہم آپ کو کسی صورت ایسی سیاست نہیں کرنے دیں گے۔ حکومت اپنے فیصلے پر عمل درآمد کرنا جانتی ہے۔ اسمبلی جو بھی معیار مقرر کرے گی، حکومت عمل درآمد کرے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے بلوچستان ریزیڈنشل کالج الورالائی کے طلبہ کی وفد کی ملاقات۔ مریم نواز کا بلوچ طلبہ کے لیے لیپ ٹاپ کا تحفہ۔ طلبہ کی درخواست پر سیر و سیاحت کے لیے جیب خرچ دینے کی ہدایت۔ طلبہ کی پنجاب میں تعلیم حاصل کرنے کی خواہش پر کہا جلد بلوچستان آ کر طلبہ کو ہونہار اسکالرشپ دینا چاہتی ہیں۔ دہشت گردوں کا بلوچستان میں فعال ہونا افسوسناک اور تکلیف دہ ہے۔ ہم پہلے پاکستانی اور بعد۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے حلیم سیاست تیز کر دی۔ راشد سمرو کے بعد شاہی سید کی بھی حلیم کی دعوت۔ کہا حلیم تو بہانہ ہے، چاہتا ہوں مہاجر ثقافت پروان چڑھے۔ حلیم کے بہانے سیاسی جماعتوں میں محبت اور ہم آہنگی کا فروغ چاہتا ہوں۔ بولے مولانا فضل الرحمان کو بھی دعوت دی تھی، ایمل ولی خان کو بھی دعوت دیتا ہوں۔ گورنر ہاؤس آئیں، حلیم کھائیں۔ JUI رہنما راشد سمرو کی طرح شاہی سید بھی گورنر سندھ کی بنائی حلیم کے گروی دار۔ سرکاری ملازمین کے خلاف فاشسٹ طرز عمل ناقابل قبول ہے۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کی سرکاری ملازمین پر آنسو گیس شیلنگ کی مذمت۔ کہا خیبر پختونخوا میں حق مانگنے والوں پر آنسو گیس پھینکا جاتا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت عوامی مسائل کے حل میں ناکام ہو چکی ہے۔ صوبے میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں۔ سوال کیا کہ کیا اسلام آباد پر حملہ جائز اور صوبے میں حق مانگنا جرم ہے؟ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کہنا ہے کہ بلوچستان کی زراعت اور ماہی گیری سرمایہ کاری کے لیے پرکشش ہیں۔ گوادر فری زون خصوصی اقتصادی زون کے طور پر سرمایہ کاری کے لیے سازگار ہے۔ ڈیووس میں عالمی اقتصادی فورم کی تقریب سے خطاب میں کہا کہ ریکارڈ کے ذخائر میں عالمی سرمایہ کاروں کے لیے بے مثال مواقع ہیں۔ کراچی ایئرپورٹ پر آوارہ کتوں کا آزادانہ مٹر گشت۔ اندرون ملک اور بیرون ملک روانگی کے لیے آنے والوں کا استقبال۔ پیدل چلنے والوں کی بھی شامت۔ پارکنگ میں ریسٹورنٹ کے قریب بھی کتوں کی آمد و رفت۔ ایئرپورٹ کے جنرل ایویشن ایریا میں طیاروں کے قریب بھی آوارہ کتے گھومتے دیکھے جا چکے۔ کتوں کی ایئرپورٹ کے علاقے میں موجودگی انسانوں اور طیاروں کے لیے خطرناک۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی کتوں کو ایئرپورٹ سے دور رکھنے میں ناکام۔ اوکاڑا میں ڈیوٹی کے دوران تھانے کی عمارت کے باہر پولیس اہلکاروں کی ٹک ٹاک ویڈیو۔ DPO نے سب انسپکٹر سمیت 4 پولیس اہلکاروں کو معطل کر دیا۔ واقعے کی محکمانہ انکوائری۔
کراچی میں لاپتہ 15 سال کی لڑکی نوشہر و فیروز سے بازیاب. گلشن اقبال سے 16 جنوری کو غائب لڑکی کے معاملے کا ڈراپ سین. لڑکی نے بتایا کہ وہ محلے کے سیکیورٹی گارڈ کے ساتھ خود گئی تھی. لڑکی کے والد نے اغوا کا مقدمہ درج کرایا تھا. پولیس لڑکی اور ملزم کو لے کر کراچی روانہ. کراچی کے علاقے کورنگی گودام چورنگی کے قریب ٹرک کی موٹر سائیکل کو ٹکر. ایک شخص جاں بحق، ایک زخمی. منگو پیر ناردرن بائی پاس پر تیز رفتار ٹرک الٹ گیا. خوش قسمتی سے جانی نقصان نہیں ہوا. مچھر کالونی میں پولیس مقابلہ. ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار، ساتھی فرار. کوئٹہ میں جبل نور القرآن میں رکھے گئے قرآن پاک کے قدیم نسخے چوری. جبل نور القرآن میں تقریباً 150 قرآنی نسخے شیشے توڑ کر نکالے گئے ہیں. انچارج جبل نور القرآن کے مطابق قرآن پاک کے قدیم نسخے سرنگ کے اندر شیشوں میں ڈسپلے کیے ہوئے تھے. چوری کرنے کا مقدمہ درج. تربیلا ڈیم کی گولڈن جوبلی کے موقع پر 5ویں توسیعی منصوبے پر کام جاری. زرعی اور پاور سیکٹر میں تربیلا ڈیم کا اہم کردار ہے. ڈیم سالانہ 8.18 ملین ایکڑ فٹ زرعی زمین کو پانی فراہم کرتا ہے. 16.1 بلین کلو واٹ بجلی بھی پیدا کرتا ہے. 5واں توسیعی منصوبہ 2027 تک مکمل ہو جائے گا. نیشنل گریڈ میں 1530 میگا واٹ شامل کرے گا. ذہنی دباؤ کم کرنا ہو یا بالوں اور جلد کی خوبصورتی بڑھانا ہو، میڈیکل کے طالب علموں نے کئی مسائل کا حل قدرتی اجزاء سے نکال لیا. بلڈ پریشر اور شوگر کے مریضوں کے لیے بھی اشیاء تیار کر دیں. AI ٹیکنالوجی کی مدد سے خاص جوتا متعارف. ذیابیطس کے مریضوں میں فالج کے اثرات مانیٹر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. AI بیسڈ مشینیں بھی پیش. نہ صرف بینائی کا چیک اپ بلکہ تھراپی بھی ممکن. ایکسپو سینٹر کراچی میں نمائش جاری. گریس ویلی میں پاک فوج کے تعاون سے ہیلی کاپٹر سروس. طبی سہولیات. برفباری کے باعث گریس ویلی کا زمینی راستہ منقطع ہو گیا تھا. پاک فوج نے مریضوں اور مقامی افراد کو نکالنے کے لیے ہیلی کاپٹر سروس فراہم کی. 7 ڈاکٹرز پر مشتمل ٹیم کو مظفر آباد سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے ہلمت منتقل کیا گیا. برفباری کے بعد بند ہونے والی 25 کلومیٹر سڑک کو ہلمت تک کھول دیا گیا. فرانس میں 2 افراد کو قتل کرنے کی کوشش پر پاکستانی کو 30 برس جیل. 29 برس کے ظہیر محمود نے پیرس میں چارلی ایبڈو کے سابقہ دفتر کے باہر لوگوں پر خنجر سے حملہ کیا تھا. ظہیر محمود کا خیال تھا کہ اخبار کا دفتر اس وقت بھی وہاں موجود تھا. پاکستان کے دیہی علاقے سے تعلق رکھنے والا ظہیر سن 2019 میں غیر قانونی طریقے سے فرانس پہنچا تھا. یوکرین جنگ ختم کرانے کے لیے بہت جلد روسی صدر سے ملنا چاہتا ہوں. امریکہ کے صدر ٹرمپ کا ڈیوس فورم سے آن لائن خطاب. کہا چین اور امریکہ کے تعلقات بہت اچھے دیکھتا ہوں. امریکہ کو کینیڈا کے تیل، گیس اور دیگر مصنوعات کی ضرورت نہیں. کینیڈا جب چاہے امریکی ریاست بن سکتا ہے. بولے سعودی عرب اوپیک ممالک سے عالمی منڈی میں تیل کی قیمت میں کمی کا مطالبہ کریں گے. سعودی ولی عہد سے امریکہ میں سرمایہ کاری پیکج $1 ٹریلین تک بڑھانے کا کہوں گا. خیال رہے کہ سعودی عرب ایسا کرے گا کیونکہ ہم ان کے ساتھ بہت اچھے رہیں گے. اسرائیلی فوج کی غزہ جنگ بندی کی خلاف ورزیاں. رفح میں اسرائیلی ٹینک کی گولہ باری، کواد کاپٹر کی فائرنگ، 3 فلسطینی شہید. جنگ بندی مراحل کی کامیابی کی ضمانت نہیں دے سکتے. اسرائیلی وزیر خارجہ کی دھمکی. کہا حماس کے خاتمے پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. غزہ میں تباہ شدہ عمارتوں سے فلسطینیوں کی مزید 120 لاشیں برآمد. مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کا آپریشن جاری. مزید 2 فلسطینی شہید. جنین پناہ گزین کیمپ میں مکانات کو آگ لگا دی گئی. برطانوی عدالت نے ساؤتھ پورٹ میں 3 بچیوں کے قاتل کو عمر قید کی سزا سنا دی. ایگزل روڈاکوبانا کو جیل میں کم از کم 52 برس گزارنے ہوں گے. 18 سالہ مجرم نے گزشتہ سال جولائی میں ساؤتھ پورٹ میں ڈانس کلاس میں گھس کر 3 بچیوں کو قتل اور 8 سے زائد بچوں کو چاقو کے وار سے زخمی کر دیا تھا. ایگزل کے حملے کا شکار بچوں کی عمریں 6 سے 13 سال کے درمیان تھیں. قتل کے بعد برطانیہ بھر میں ہنگامے پھوٹ پڑے تھے. 18 سالہ مجرم نے مقدمے کے آغاز میں 16 جرائم کا اعتراف کیا. عالمی فوجداری عدالت کے پراسیکیوٹر کی طالبان سپریم لیڈر ملا ہبت اللہ اخوانزادہ اور طالبان چیف جسٹس عبدالحکیم حقانی کی گرفتاری کا حکم جاری کرنے کی درخواست. اقدام کی بنیاد خواتین اور لڑکیوں پر مظالم کے الزام بتائی گئی ہے.
پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان سیریز کا دوسرا ٹیسٹ کل سے ملتان میں کھیلا جائے گا. دونوں ٹیموں نے ملتان اسٹیڈیم میں بھرپور ٹریننگ سیشنز کیے, فیلڈنگ, بیٹنگ, بولنگ کی پریکٹس کی. قومی ٹیم کے نائب کپتان سعود شکیل کا کہنا ہے کہ ملتان کے وکٹ چیلنجنگ ہے, یہاں نئی گیند سے بیٹنگ کرنا بہت مشکل ہے. اور عوامی سروے کے مطابق پاکستان میں صرف 7% شادیوں میں پروفیشنل خدمات لی جاتی ہیں. طلاق کی بڑھتی شرح کی وجوہات میں ایک اہم وجہ پروفیشنل مدد کا نہ ہونا ہے. ایسے حالات میں رشتہ ایپس جیسے دل کا رشتہ نے پروفیشنل رشتہ میکنگ اور VIP رشتہ میکنگ کی سروسز متعارف کروا کر بہت حد تک اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی ہے, جہاں جدید دور کی ضروریات کو مد نظر رکھ کر AI الگورتھم کی مدد سے میچ میکنگ کی جاتی ہے.